پھر بھی قتل کر دو، اگر یہ دیوار کعبہ سے لپٹ بھی جائے تو ان کو پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ ان میں سے ایک کعب بن زہیر تھا۔ حضور نے خاص طور پہ فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کوئی کعب بن زہیر کو ملے تو پھر فوراً اسے قتل کر دے۔ چونکہ یہ زمانہ نبوت کے ابتدائی ایام میں جب حضور علیہ السلام کی شانوں میں قصائد کہے جاتے اور عظمتوں کا بیان ہوتا، اور جنگوں کے مواقع پہ جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تو یہ ہجوی اشعار پڑا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ بھاگ گیا، اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا تو کتنی دیر تک حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نگاہوں سے چھپتا پھرے گا؟ پورے جزیرہ عرب میں تجھے پناہ نہیں ملے گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کسی طرح سے خود حضور کی خدمت میں پہنچ اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو مجھے امید ہے حضور معاف کر دیں گے۔ رات کا اندھیرا تھا، صبح کا وقت ظاہر ہو رہا تھا، حضور تشریف فرما تھے۔ یہ آ کے پاس بیٹھ گیا، چہرے پہ چادر اوڑی ہوئی، منہ چھپائے ہوئے، اور عرض کرتا ہے حضور اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ اس کو معاف کر دو گے؟ حضور نے فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو کعب جو اب حضرت کعب بن چکے ہیں، کہا عرض کی حضور جس زبان سے آپ کی ہجو کہا کرتا تھا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسی زبان سے آپ کا قصیدہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جو، ذرا ممبر بچ جانے دو۔ ممبر بچ گیا، مجمع لگ گیا، حضرت کعب ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے اپنا وہ مشہور قصیدہ بانت سعاد پڑھا، جس میں انہوں نے کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں معافی مانگنے آیا تھا، مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند سیف من سیوف الہند مسلول۔ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کعب مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے خود اصلاح دی۔ تو جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم نے اپنی چادر اتاری اور حضرت کعب کو عطا فرمائی، ان کو بھی چادر عطا فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دی، جب وہ حضور کی شان لکھتے تو آقا کریم نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرما۔ اسی طرح 34 لوگ تھے جو باقاعدہ حضور علیہ السلام کی حضور کے زمانے میں نعت خوانی کیا کرتے تھے اور حضور کے قصائد بیان کیا کرتے تھے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، سال صحابی کی لبوں پر تذکرہ ہی حضور کا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی مدح کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کا سلسلہ حضور کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ قیامت جب قائم ہوگی اور کائنات میں کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پہ اس وقت بھی درود بھیج رہا ہوگا۔ اس لیے حضور کے ذکر کو علماء نے کہا کسی دور میں بھی فنا نہیں ہے۔ جب زبانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی، جب اجسام موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور کائنات میں کوئی شخص نہیں ہوگا، تو اس وقت بھی حضور کے ذکر کا نغمہ موجود رہے گا، اور آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ نور اس وقت بھی جاری رہے گا۔ کائنات میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی یہ خوشبو کراں تا بکراں پھیلی ہوئی ہے، اور کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر اور حضور علیہ السلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ گو کوئی شخص بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جس نے بھی حضور کی مدح میں لب کھولے ہیں، اس نے یہی کہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، لیکن سعادت مندی تو پا رہا۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ سج جاتے ہیں شعر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش کروں تو کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی محبوب کی عظمتوں اور محبوب کی شانوں کا جاننے والا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی تے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے قصیدے لکھے اور آخر میں یہی کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہاں بات آ کر کے ختم ہوئی۔ ہم غالب دیکھتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کی مد میں زبان کھولتا ہے تو پھر موتی پروتا چلا جاتا ہے، خود اس کو دعویٰ ہے کہ میرے جیسا انداز سخن زمانے میں کوئی نہیں رکھتا، ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آ کر جو راز تھا اپنا تھا، اس کو ناز ہے اپنے سخن پہ اپنی گفتگو پہ۔ لیکن غالب کو کہا گیا تو نے مہوشوں کے زہرہ جمالوں کے اور خوبصورت لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں تو حضور علیہ السلام کی نعت بھی لکھ۔ تو غالب کہنے لگا کہ غالب ثنائے خواجہ پہ یزداں گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہنے لگا کہ میں بیان کیسے کر سکتا ہوں جب میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ جل شانہ ہی محبوب علیہ السلام کے مرتبے کو جاننے والا ہے اور بیان بھی وہی فرما سکتا ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ رفیع عطا فرمایا، جو شان و منزلت عطا فرمائی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے، یعنی کوئی شخص بھی حضور کی مدح و ستائش میں لب کھولتا ہے تو بالآخر عاجز آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی اور میں یہ چاہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ حضور کی عظمتیں اور حضور کی رفتیں کیا ہیں، ان کا عالم کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے معرفت کے سمندر میں جہاں میری منتہائے پرواز ہو رہی تھی اور آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا ابھی آغاز ہو رہا تھا، فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، میرے نقطہ انجام اور آقا کریم کی عظمتوں کے نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کا پردہ تھا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ یہ ولیوں کا امام حضرت بایزید بستامی بیان فرما رہے ہیں، وہ بایزید بستامی جن کو یحییٰ بن معین نے لکھا، حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی۔ تو آپ نے جواب دیا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایک پیا اور ابھی تک نشہ نہیں اتر رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھ لیتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی ذات ہے، اور وہ فرماتے ہیں جہاں میری منتہائی پرواز تھی اور آقا کریم علیہ السلام کا بھی آغاز تھا، اس کے اور اس کے درمیان 1000 نور کا پردہ آ گیا۔ جس نبی کے نقطہ آغاز تک نہیں پہنچ سکتا، اس نبی کی رفتوں کا اندازہ اور اس نبی کی عظمتوں کو ناپ تولنا یہ کس کے بس کا روگ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا۔ جب بہت اونچا چلا گیا تو ایک عرش آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔
تو آواز آئی ارجے لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہو، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمالہ، جو بلندیاں حضور کو نصیب ہوئی ہیں وہ حضور کا ہی مقسوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ رفتیں عطا فرمائی، وہ شانیں عطا فرمائی۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہو حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، کہتے ہیں کوئی زبان سے کیا بیان کر سکتا ہے، حضور کے فضل و کمال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا دا ما متعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وحتکمی، فرماتے ہیں کہ جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کہا وہ نہ کہنا، اس کے علاوہ حضور کے لیے جو مرضی کہہ دے حضور اس سے بھی اونچے ہیں۔ اتنی شانیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ ابن حاج نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں تو حضور کی عظمتیں ہیں، مدینہ المنورہ کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور کے شہر انور جس کو حضور کے قدموں سے لپٹنے کی سعادت کی وجہ سے یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے کہ اس کے کمالات کی حد نہیں ہے، اور جہاں تک حضور علیہ السلام کی شان ہے تو اس کا تو احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ کیا یہ کم ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کتنا بڑی سعادت ہے حضور علیہ السلام کی۔ تو آئیے آج ہم حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا مختصر بیان جو ہے وہ سنیں گے اور اپنے قلب و نظر کی تزکیہ کا سامع کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی شانیں سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ غلام کو اپنے آقا کی تعریف سن کر کے خوشی ہوتی ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں تو تسکین پا جاتے ہیں اور قلوب راحت پاتے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ یہ نغمہ چھڑا ہی رہے اور محبت کی بولی بولنے والے اس سلسلہ محبت کو پھیلاتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو درجہ کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ حضور کا مقسوم ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھا جا رہا تھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام کائنات میں مخلوقات میں اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے نبی افضل ہیں، نبیوں میں رسول افضل ہیں، اور رسولوں کے اندر امام الانبیاء حضور نبی رحمت کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو کہا کوئی تو ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو درجوں میں سب سے اوپر جو شخص گیا ہے اس ذات کا نام، اس شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں۔ یہ سعادت مندیاں ہمیں عطا فرمائی گئی۔ آج ہمیں جو عزتیں دی گئی ہیں یہ حضور کے صدقے سے دی گئی۔ کنتم خیر امت، یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا نا۔ ہم سوچیں کہ ہماری اوقات تھی کہ ہمیں یہ کہا جاتا، لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کے دم سے ہمیں یہ عزت نصیب ہوئی کہ ہم تمام امتوں سے افضل قرار پائے، اور تھوڑا عمل بھی بہت سارا قرار پاتا ہے۔ یہ ماہ صیام لے لیجئے،
ایک نفل پڑھو تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عصر کے وقت پہ رکھا گیا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے۔ دوسرا ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، وقت تھوڑا ہے، اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت دونوں سے تھوڑا ہے، لیکن اس کو 2 کی رات ملتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ تھوڑے عمل پر بھی اجر بہت زیادہ رکھا گیا۔ اسی ماہ نور میں آنے والی بابرکت شب جسے لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس ایک رات کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ اتنی عظمتیں دی گئی ہیں اس امت کو، یہ حضور کے صدقے عطا فرمائی گی۔ تو کہا یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ سے کلام کرنے کا شرف پاتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے جو درجوں اور فضیلتوں میں سب سے آگے چلا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتیں، ان کا بیان چند ایک احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب۔ یعنی پوری کائنات کے اندر کنانہ افضل، کنانہ میں سے قریش افضل، قریش میں سے بنو ہاشم افضل، اور فرمایا بنو ہاشم میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور نے اپنا خود بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ فریضہ تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اپنی عظمت کا بیان لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دنیا پہ عظمت ہے۔ اب دیکھیے حضرت انس سے روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرأ باب الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نبیوں میں سب سے زیادہ ماننے والے میرے لوگ ہوں۔ قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے آئیں گے۔ لیکن فرمایا کہ میں کثرت امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن نبیوں میں فخر کروں گا۔ سب سے زیادہ امت جو ہے وہ فرمایا کہ میری ہو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اوپر اس وقت 6.25 ارب انسان بستے ہیں۔ 6.25 ارب انسانوں میں سے 1 ارب 40 کروڑ حضور کے غلام ہیں۔ دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کی تعداد رکھی ہے، اور صدیوں سے جو ہے یہ سلسلے جاری ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات کے اوپر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ ہر گھر کی چھت پہ جھنڈا میرے محمد عربی کا ہی ہوگا۔ یہ وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمانا ہے جب اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فراز ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے، اور وہ مسلسل 40 سال تک وہ وقت رہے گا کہ پوری کائنات کے اوپر کسی چھت پہ حضور کے جھنڈے کے علاوہ کسی اور کا جھنڈا ہوگا ہی نہیں۔ صرف حضور علیہ السلام کے ماننے والے پوری کائنات اور پوری دنیا میں ہوں گے۔ یہ لمحے اللہ نے عطا فرمانے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ ماننے والے مجھے عطا کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ یہ ان کی عمر تبلیغ ہے 950 سال، ویسے تو 1300 سال زندگی پائی ہے انہوں نے۔ 950 سال تبلیغ کی، نتیجتاً کتنے لوگ اسلام لائے؟ سینکڑوں میں نہیں، درجنوں میں لوگ اسلام لائے ہیں۔ 100 کا عدد بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ شک نہیں ہے ان کی تبلیغ کرنے میں، لیکن حضور علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی کل ظاہری پائی ہے۔ 40 سال اعلان نبوت ہی نہیں کیا، باقی 23 سال تبلیغ کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو لوگ حضور کے سامنے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی۔
جو آئے نہیں تھے حج پہ گھروں میں موجود تھے اور جو یہاں آئے تھے، ان سب کو ملا کر کے اگر تاریخ سے پوچھے تو جواب ملتا ہے جب حضور کا وصال ہوا تھا تو اس وقت حضور کے غلاموں کی تعداد 6.5 لاکھ تھی۔ صرف 23 سالوں کے مختصر دورانیے میں لوگوں کے گلے سے کفر کی زنجیریں توڑ کر اسلام کے دامن میں داخل کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اتنے تھوڑے اور قلیل عرصے کے اندر حفیظ جلندری مورخ اسلام تڑپ اٹھا۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر۔ تو پھر بعد میں حضور کے غلاموں نے جس انداز سے پیغام حق کو پھیلایا، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے، مجتہدین نے، اولیاء نے، یہ دیکھ لیں بر صغیر پاک و ہند میں ایک عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، بلکہ ارشاد فرمایا کل 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی صفحے ہوں گی؟ 120۔ ان میں سے 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک میرا ہاتھ ہی دے گا، اور سب سے پہلے در جنت میں ہی کھولوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، حضور نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، میرے سے قبل میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی۔ وہ کون سی ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب کی شان عطا کی ہے، میں 1 مہینے کی مسافت ہوتا ہوں کہ دشمن کے دل میں میرا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں، کتنے غزوات ایسے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، کافر پہلے ہی بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ جو مال فہ ہے یہ ایسی ہی جنگوں سے ملتا تھا جس جنگ میں کافر جو ہیں وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو سکتے تھے، پہلے ہی بھاگ جاتے تھے۔ تو اس مال کو جو مال چھوڑ کے بھاگتے تھے مال فہ کہتے ہیں، جو لڑائی کے بعد مال ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ باغ فدق مال فہ سے تھا، یہ جو ہے وہ لڑائی کے نتیجے کے اندر نہیں ملا تھا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو لوگوں کے دلوں کے اندر رعب پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور طاہر بنا دیا، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، پاک کر دیا۔ جس کو جہاں وقت ملے اور جہاں بھی وہ ہو تو نماز کا وقت پالے تو وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ صرف حضور کی امت کو شان دی گئی ہے، اور یہ حضور کے قدموں کی برکت سے ہوا ہے کہ پوری دھرتی پاک کر دی گئی، ورنہ یہودی کو بھی عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اپنے معبد میں جانا پڑتا ہے، عیسائی کو اپنے گرجا گھر میں جانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کو عبادت کے لیے معبد میں، اپنی گرجا گاہ میں، اپنے کنیسہ میں اور اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کے طفیل پوری کائنات اور دھرتی کو یوں پاک کر دیا گیا۔ آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائیں، پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کا صدقہ پاک کر دیا گیا۔ یہ شان حضور فرمایا مجھے دی گئی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تیسری بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا ہے اور میرے علاوہ کسی پر یہ مال حلال نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا تیسرا خاصہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا۔ چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ،
اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ اب یہاں سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ویسے تو ماشاءاللہ اتنی کثرت کے باوجود حال میں ویسے ٹھنڈک ہے، لیکن یہ جملہ جب سنیں گے تو ٹھنڈ جو ہے وہ روح تک اترے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کا کوٹا دیا ہے، ایسی دعا کا جو بہر صورت قبول ہوگی۔ ایک دعا ایسی دی ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوگی، ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے، اور ہر نبی نے دعا کا وہ حق دنیا پہ استعمال کر لیا۔ نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے۔ جو دعا کا خاص حق دیا گیا تھا، ہر نبی نے وہ حق استعمال کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ حق مجھے بھی دیا، لیکن میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اوپر امت سہلے تکلیفیں، دکھ برداشت کر لے، مصیبتیں دیکھ لے، سب کچھ ہو، لیکن فرمایا میں نے حق قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے، میں شفاعت کر کے اس حق کے ذریعے سے امت کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسا پھر منظر ہوگا، اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام سر انور رکھیں گے پیشانی سجدے میں، آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا واشفع تشفع۔ محبوب سر انور کو اٹھائیے، جو مانگو گے دیں گے، جس کی سفارش کرو گے قبول کریں گے۔ حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں نے اس کو بھی بخشا۔ پھر حضور سر انور سجدے میں رکھ دیں گے، پھر یہی آواز آئے گی، پھر کہا جائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے، میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور پھر تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر انور اٹھاؤ، جو کہیں گے مان لیں گے، جو سفارش کرو گے قبول کریں گے۔ تو حضور پھر کہیں گے اللہم امتی امتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ بخاری میں روایت ہے، حدیث شفاعت اسے کہتے ہیں، حضور علیہ السلام چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع۔ محبوب سر انور اٹھائیے، جو کہیں گے پورا کر دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے اس کو معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جا، جس کو تیری مرضی ہے اس کو جنت میں لے جا۔ تو پھر کیا حضور علیہ السلام جہنم میں ہمیں رہنے دیں گے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے۔ تو حضور علیہ السلام دامن شفاعت فرمائیں گے، تو فرمایا اوتی تو شفاعت، مجھے اللہ نے شفاعت عطا فرمائی۔ اور پانچویں خوبی جو حضور فرمایا مجھے دی گئی، میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، وہ یہ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ مبعوث کیا گیا، اور مجھے پوری کائنات کے لیے عام طور پہ مبعوث کیا گیا۔ پوری کائنات کے لیے عام طور پہ جو ہے وہ مجھے مبعوث کر دیا گیا، یعنی میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ کائنات کی کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا خطہ، کوئی دھرتی، کوئی قطع زمین، کوئی جزیرہ، کوئی بر اعظم، کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی حضور رسول نہ بنا کر کے بھیجیں گے۔ تو یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمائی، اور حضور کے علاوہ یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ چوتھی روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر،
میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہو، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ وَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے باہر آؤں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں، بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہوا، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ مسجود الملائک، انسانیت کا نقطہ آغاز، ابو البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کی آتش میں بھی ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہیں؟ یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے، اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے۔ اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ رفعت ہے ہمارے آقا و مولا کی، یہ حضور کی عظمت و رفعت ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کی گئی۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، حضور کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو وظیفہ آج ہم ادا کر رہے ہیں یہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے کیا ہیں کہ فخرج حتی اذا دنا منہم، یہاں تک کہ حضور تشریف لائے اور حضور صحابہ کے قریب ہو گئے۔ سامعہم یتذاکرون، تو حضور علیہ السلام نے ان کے کلام کو، ان کی گفتگو کو، ان کے مذاکرے کو سنا۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک نے کہا حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے، وہ اللہ کے خلیل ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ نے خلت کا تاج انہیں دیا ہے، ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جو قربانی انہوں نے دی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا تماشا تو نہیں ہے، بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑانا کوئی مذاق تو نہیں ہے، پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں اس کی رضا کے لیے پھلانگ جانا، یہ کوئی جو ہے وہ دل گردے کی بات ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بڑی شان ہے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا موسیٰ کلمہ تکلیما، یا شان حضرت موسیٰ کی کون سی تھوڑی ہے، رب نے ان سے کلام کیا ہے، یہ شرف پایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کلام کیا ہے، تو یہ کتنی شان ہے ان کی کہ وہ کلیم اللہ ہے۔ وقال آخر، تیسرا بولا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ،
اور حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی ہے اور انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے. کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، روح اللہ ہے. وقال آخر، چوتھے نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے باپ بننے کا شرف دیا، انہیں ابو البشر بنایا، انسانیت کا نقطۂ آغاز ہیں، اور فرشتوں کی جبین نیاز ان کے حضور جگائی گئی. بڑی شان ہے. یہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی پاس اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. جب صحابہ نے گفتگو کر لی، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام ان کے بالکل قریب آ گئے. وقالا، اور ارشاد فرمایا، قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی اور گفتگو پر تعجبی انداز بھی سنا. یعنی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اور اس پہ خوشی سے تعجب کر رہے ہیں صحابہ. یار کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، کیا عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہ جو تعجب تھا، تو کہا میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا. تو یہ ہے کہ نبی کی شان بھی بیان کی جائے اور اس پر یہ انداز ہو کہ یار کیا شان ہے، کیا شان مدینے والے دے. یہ عظمت، یہ انداز، یہ طرز تکلم یہ صحابہ کا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سمعت کلامکم وعجبکم، تمہارا کلام کرنا بھی سنا اور ان شانوں پر تمہارا تعجب کرنا بھی سنا. اور پھر فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. تم نے جو کہا واقعی وہ اللہ کے خلیل ہیں. ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ موسیٰ نجی اللہ، تم نے کہا کہ موسیٰ نجی اللہ ہے. وہوا کذالک، ایسے ہی ہے. وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہوا کذالک، تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں. وہوا کذالک، ایسے ہی ہے. وآدم اصطفاہ اللہ وہوا کذالک، تم نے کہا حضرت آدم کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ حضور نے بیان فرمایا جو تم نے نبیوں کے بارے میں کہا سچ کہا، تمہارا کلام بھی سنا، تمہارا تعجب کرنا بھی سنا. بالکل ایسے ہے. اللہ نے انہیں بڑی شانیں دی ہیں. لیکن پھر حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اور صحابہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخرہ، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں. اور آگے فرمایا تحتہ آدم فمن دونہ، آدم علیہ السلام ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں جن کا تم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. وانا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری ہوگی.